پر اللہ تعالیٰ کا نام لو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، وہ آج آپ سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا ہے، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ نے کو بتایا کہ آپ ان کو بتایا کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ان کے لیے بھی پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارے لیے ان کا کھانا۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ عورتیں، مسلمان عورتیں جو پاکدامنی کا ارادہ رکھتی ہیں، اور وہ عورتیں جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے اگر وہ بھی پاکدامنی کا ارادہ رکھتی ہو، تو تم ان کے مہر دے دو جو پاکدامنی کا ارادہ رکھنے والی ہو، کیا طریقے سے دوستی رکھنے والی نہ ہو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کا انکار کرے گا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے اعمال حبط کر دیے جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہی وہ لوگ ہوں گے جو خسارے میں ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے وضو، غسل اور تیمم، ان چیزوں کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے اچھی طرح سے وضو کرو۔ اب وضو کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تم وضو کرنے کا نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہرے کو دھو لو، اجمالاً بیان فرمایا ہے، اپنے چہرے کو دھو لو، ہاتھوں کو انگلیوں تک دھو لو، سر کا مسح کر لو، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اب ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا وضو میں کوئی عضو خشک رہ جائے اور بعد میں اس کو نماز میں آ گیا تو اس کو یاد آ گیا ہو میری یہ انگلیاں رہ گئی ہیں تو اڑا لیا، میرا تو سر کا مسا رہ گیا، یہ میری انگلی خشک رہ گئی، یا میں اتنے ہاتھ لایا او ہو تو میرا عضو سکا رہ گیا، ہوں میں کی کرا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں چاہیے فوراً جا کے اسے عزم نو دھو لے، انگلیاں رہ گئی چنگی طرح دھوے، ادا چنگی طرح دھوے کہ پانی تھلے ٹپک رہا ہو۔ اگر مثال کے طور پہ وضو دے وچ طریقے یہ بھی آیا وا کہ اگر داڑھی ہلکی ہے تو کھال تک پانی پہنچائے، اچھی طرح سے دھوئے۔ اگر داڑھی گھنی ہے تو داڑھی کا فلال کر لے اور داڑھی کو دھو لے۔ مثال کے طور پر اب چہرہ دھونا ہے، چہرے دھونے کی حد کتنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اب وضو میں اکثر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یا تو کانوں کے اندر کی جگہ خشک رہ جاتی ہے، ہم انگلی نہیں پھیرتے، یا کانوں کے پیچھے کنپٹی جو ہے یہ خشک رہ جاتی ہے، ہم اس طرح ہاتھ یا انگلی نہیں پھیرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی وضو کے درمیان وضو کا حصہ ہے، اگر کسی سے یہ چیز رہ جائے، چھوٹ جائے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، وہ وضو دوبارہ کرے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ایسے وضو کیا تھا کہ اس کے چہرے کا کوئی حصہ خشک رہ گیا، اور یا اس کے وضو کرنے کی وجہ سے وضو کا کوئی عضو چھوٹ گیا، پاؤں یہ کنڈیاں چھوٹ گئی، سر کا مسا رہ گیا، اب اس نے جو نمازیں پڑھی ہے اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر اس کو بعد میں یاد آ جائے کہ میرا عضو کا یہ حصہ خشک رہ گیا تھا تو اس کو چاہیے کہ وہ جا کر اپنے اس حصے کو دھوئے۔ اگر اس کا وضو باقی ہے تو اپنے وہ اس حصے کو جا کر دھو لے، یاد آ جائے۔ اگر اس نے اسی وضو سے جو پہلے کیا تھا کوئی فرض نماز پڑھ لی ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھ لی، تو پھر اس کو چاہیے کہ وضو کر کے اس نماز کا اعادہ کرے جو اس نے پڑھی ہے۔ اب دوسری چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اس کا وضو ہے وہ وضو پر وضو کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اس نے وضو کیا، آ کر بیٹھ گیا، پھر جا کر وضو کر لیا، تو حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی وضو پر وضو کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں علیحدہ سے لکھ دی جاتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اب یہ فضیلت کب حاصل ہوگی؟ یہ تب حاصل ہوگی جب اس نے پہلے وضو سے کوئی ایسا کام کیا ہو جو وضو کے بغیر نہیں ہو سکتا، پھر اس نے جا کر وضو پر وضو کر لیا تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز سے پہلے یہاں قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں،
बावजू होने की हालत में पढ़ते हैं। अब नमाज में 5 मिनट रहते हैं, कुरान की बंद किया, वज़ू है, जाकर दोबारा वज़ू कर लिया, आकर बैठ गया। फरमाते हैं ये वज़ू पर वज़ू है, इसके लिए 10 नेकियां लहरस लिख दी गई। फिर सर का मसा करने में फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। अब पूरे सर का मसा करना और चौथाई सर का मसा करना तो फ़र्ज़ है। अब पूरे सर का मसा किस तरह करना है? अमूमन मिसाल के तौर पर हमारा जो तरीक़ा होता है, पहले तो चौथाई सर का मसा हम करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ से हम शुरू करते हैं, ऐसे मसा करते हैं। अब फरमाते हैं कि ये हो गया मसा फ़र्ज़, चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़। अब पूरे सर का मसा करना सुन्नत। इस तरह ये हम पीछे गए थे, इस तरह ये आ गया यहाँ से, ऐसे ये पूरे सर का मसा हो गया, पूरे सुन्नत भी हासिल होगी और हमारा फ़र्ज़ भी पूरा हो गया। अब एक चीज़ इसमें यह भी रह जाती है कि जब हम ऐसे पूरे सर का मसा करते हैं तो ये जो पीछे गर्दन आ जी धोड़ते हाथ उल्टे करके फिर इधर, ताकि ये भी वज़ू के हिस्से शामिल जगह खुश ना रह जाए। दूसरी चीज़ उमूमन जड़ियाँ कन्ना दियाँ पिछला हिस्सा वा या कन्ना का अंदरूनी हिस्सा वा या आ जड़ियाँ चीज़ां वा अक्सर उमूमन ऐसा होंदा कि ज़हन दे विच ख्याल च नहीं आता, खुश्क रह जांदियां। ये वज़ू का हिस्सा वा, ना तर होण ते वज़ू नहीं हुंदा। इस बात जो गुस्ले जनाब